السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں FTJ یعنی حفاظت الطب والجراحت کے 4 سالہ کورس کی ویڈیو لیکچرز کے ساتھ۔ یہ ویڈیو لیکچرز نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کے منظور شدہ نصاب کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ ہم اپنے لیکچرز کا آغاز سال اول کے اناٹمی کے کورس سے کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو لیکچرز پسند آئیں گے۔ ہمارا پہلا لیکچر ہے اناٹمی کا، یہ علم تشریح الابدان کا۔ ہم اپنے پہلے لیکچر میں علم تشریح الابدان یعنی اناٹمی کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، اناٹمی کا تعارف سیکھیں گے اور اناٹمی کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آج کے لیکچر میں ہم اناٹمی کی مختلف برانچز کے نام آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر ہر برانچ پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو، اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علم تشریح الابدان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم تشریح الابدان کیا چیز ہے یا اناٹمی کسے کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو اناٹمی کہتے ہیں، اس کو علم تشریح بھی کہا جاتا ہے اور علم تشریح الابدان بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جاندار اجسام کی ساخت کے علم کا مطالعہ ہے جس کو تشریح یا اناٹمی کہا جاتا ہے۔ تشریح یا اناٹمی کے مطالعے میں جسم کی ظاہری شکل، جسم کے مختلف حصوں، اعضاء، نظاموں اور ان کے باہمی تعلق کا علم شامل ہے۔ اگر اناٹمی کی تعریف کی جائے یا اس کو علم تشریح الابدان کی تعریف کی جائے تو اس کے معنی ہے کاٹنے، چیرنے، پھاڑنے اور کھولنے کے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں اناٹمی یا تشریح الابدان کو علم الاعضاء کہا جاتا ہے۔ اناٹمی یا علم تشریح الابدان سائنس کی وہ شاخ ہے جس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کا مقام کیا ہے، ان کی ساخت کیسی ہے اور بناوٹ کیسی ہے اور ان اعضاء کا باہمی کیا تعلق ہے۔ اناٹمی اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، جو کہ 2 گریک ورڈز یعنی 2 لاطینی الفاظ اینا اور ٹوم سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی چیرنا اور کاٹنا کے ہیں۔ یعنی علم تشریح الابدان یا اناٹمی بدن انسانی کی مکمل تشریح کا علم ہے۔ اس علم میں ہم سر سے لے کر پاؤں تک جسم انسانی کے تمام اعضاء، ہڈیاں، پٹھے، اعصاب، غدد اور اس کے علاوہ جسم انسانی کے اندر جتنے بھی سسٹمز پائے جاتے ہیں، بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے یعنی نظام ہضم، اعصابی نظام، اسکیلیٹل سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم اینڈ ریسپائریٹری سسٹم۔ بدن انسانی میں یہ جتنے بھی سسٹمز پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ متعلقہ تمام اعضاء کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی باہمی ساخت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے باہمی تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم انسانی میں جتنے بھی اعضاء پائے جاتے ہیں ان کا مقام، ان کی بناوٹ اور ان کی ساخت کا مطالعہ سائنس کی برانچ میں کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اناٹمی کی برانچز کون کون سی ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے سلیبس کے مطابق اناٹمی کی کچھ برانچز کا ذکر کریں گے، جیسا کہ سسٹمیٹک اناٹمی ہے یا جسے نظامی تشریح الابدان کہتے ہیں، تشریح عام یا سطحی تشریح الابدان ہے یعنی سرفس اناٹمی یا گراس اناٹمی، اسی طرح سے جنینی تشریح الابدان ہے جسے ایمبریالوجی کہتے ہیں، اسی طرح جراحی تشریح الابدان ہے جسے سرجیکل اناٹمی کہتے ہیں، پھر مقامی یا علاقائی تشریح الابدان جسے ریجنل یا ٹوپوگرافیکل اناٹمی کہتے ہیں، اس کے بعد خود دمینی تشریح الابدان یا مائکروسکوپک اناٹمی، اسی طرح سے تقابلی تشریح الابدان یا کمپیریٹیو اناٹمی اور جینیاتی تشریح یا جینیٹکس۔ تو یہ سامنے اسکرین پہ جو آپ کو نام بتائے گئے ہیں یہ اناٹمی کی مختلف برانچز کے نام ہیں، یعنی اناٹمی کے علم کو سیکھنے کے لیے، اس کی تشریح کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے، اس پر مکمل عبور حاصل کرنے کے لیے اس کو مختلف شاخوں میں یا مختلف برانچز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم 8 برانچز کا آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری اناٹمی کی برانچز ہوتی ہیں جن میں اناٹمی سے متعلقہ علوم سکھائے جاتے ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم ان تمام برانچز پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، یعنی جو 8 اناٹمی کی شاخوں کا ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ ذکر کیا ہے، اس سلائیڈ پہ یا اور اس سلائیڈ سے آگے ہم ان تمام 8 کی 8 اناٹمی کی برانچز کو تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سسٹمیٹک اناٹمی یا نظامی تشریح الابدان کا ذکر کرتے ہیں،
یعنی یہ اناٹومی کی ایک برانچ ہے جسے سسٹمیٹک اناٹومی بھی کہا جاتا ہے اور نظامی تشریح الابدان بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی سسٹمیٹک اناٹومی یا نظامی تشریح الابدان اناٹومی کی وہ شاخ ہے جس میں بدن انسانی میں پائے جانے والے تمام نظاموں اور اعضاء کا ترتیب وار مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ بدن انسانی میں کون کون سے سسٹمز پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکیلیٹل سسٹم ہے، یہ جسے ہڈیوں کا نظام کہتے ہیں۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جو انسانی جسم کو بنیاد فراہم کرتا ہے، انسانی جسم کو اسٹرکچر فراہم کرتا ہے۔ یعنی یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ انسانی جسم کی ابتدا سمجھ لیں کہ اسی کے اوپر تمام عضلات، تمام اعصاب اور تمام غدد ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں اور قائم رہتے ہیں۔ پھر جو دوسرا جو سسٹم ہمارے جسم میں انسانی میں پایا جاتا ہے اسے سرکولیٹری سسٹم بولتے ہیں یا نظام دوران خون کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے جسم میں پایا جانا والا یہ نظام پورے جسم کو خون کی فراہمی، آکسیجن کی فراہمی اور غذائیت کی فراہمی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس میں دل ہوتا ہے، آرٹریز یعنی شریانیں، وریدیں یعنی وینز اور عروق شریعہ یا کیپلریز ہوتی ہیں۔ تو اس سرکولیٹری سسٹم کے یہ جو اعضاء ہیں ان کا مطالعہ، ان کی آپس میں باہمی تعلق کا مطالعہ ہم سسٹمیٹک اناٹومی میں کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ سسٹم ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم ڈائجسٹو سسٹم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی جسم انسانی کا ایک انتہائی عام سسٹم ہے جو ہمارے جسم میں غذا کی فراہمی یعنی ابتدائی طور پر غذا کے ہضمے کے لیے، غذا کو جسم کے قابل استعمال بنانے کے لیے اپنا سر انجام دیتا ہے۔ اس کے جو اعضاء ہیں ان کی آپس کے باہمی تعلق کا، ان کی ساخت کا ذکر ہم ڈائجسٹو سسٹم کے تحت کرتے ہیں، جس میں منہ ہے، خوراک کی نالی ہے، معدہ ہے، چھوٹی آنت، بڑی آنت اور اس کے ساتھ کچھ معاون اعضاء جیسا کہ جگر ہے، لبلبہ ہے، تلی ہے۔ تو جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس سسٹم کا، ڈائجسٹو سسٹم کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ ایک مکمل نظام آ جاتا ہے جس میں بہت سارے اعضاء آپس میں مل کر اس فعل کو سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ریسپیریٹری سسٹم ہے یا جس کو سانس لینے کا نظام بھی کہتے ہیں، یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا۔ میں تھوڑا سا اس کو زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جس طرح سے آپ کو یہ ہڈیوں کا سسٹم، ہڈیوں کا نظام، دوران خون کا نظام، نظام ہضمہ کا بتایا گیا، اسی طرح سے یہ سانس لینے کا نظام بھی ہمارے جسم کا ایک عام نظام ہے جس میں ناک، فیرنگس، لیرنگس، سانس کی نالی اور 2 پھیپھڑے شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم ریسپیریٹری سسٹم کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم جسم کی ضرورت کے لیے آکسیجن کو جسم کے اندر جذب کرنے والے اعضاء کا ذکر کرتے ہیں اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے خارج کرنے والے اعضاء کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلا نظام ہمارے جسم میں پایا جاتا ہے اسے نروس سسٹم کہا جاتا ہے یا اعصابی نظام۔ یہ بھی میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ آپ یہ سیریل نمبر 5 کے اندر انسانی جسم کا ایک ڈھانچہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں صرف اعصابی نظام آپ کو دکھایا گیا ہے، جس میں دماغ، رام مغز اور جسم میں پھیلے ہوئے تمام اعصاب شامل ہیں۔ تو یہ ایک مکمل نظام ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہوتا ہے اور ہماری احساسات، ہماری تمام افعال کو کنٹرول کرنے، اندرونی تمام سسٹمز کو، ڈائجسٹو سسٹم کو، بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو، ایکسکریٹری سسٹم کو، ریپروڈکٹیو سسٹم کو، ہمارے احساسات کو یہ نظام کنٹرول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا نظام ہمارے جسم میں پایا جاتا ہے وہ مسکولر سسٹم کہلاتا ہے یا پٹھوں کا نظام۔ یعنی ہمارے جسم میں پھیلے ہوئے تمام پٹھوں کا ذکر ہم اس سسٹم کے تحت کرتے ہیں۔ یہ گوشت سے بنے ہوئے مسلز ہمارے پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے تمام حرکات و سکنات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہمارے جسم کو ایک شباہت فراہم کرتے ہیں اور ہمارے جسم کی مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ ہم نے اپنی سلائڈ پہ 6 سسٹمز کا ذکر کیا۔ یہ 6 سسٹمز جسم انسانی کے انتہائی عام سسٹمز ہیں۔ جب ہم ان سسٹمز کی بات کرتے ہیں یا ان کے مطالعہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سسٹمیٹک اناٹومی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب اگلی سلائڈ میں ہم ذکر کر رہے ہیں سرفیس اناٹومی یا سطحی تشریح الابدان کا۔ سرفیس اناٹومی یا سطحی تشریح الابدان کیا ہوتی ہے؟ سامنے تصویر میں آپ کو میں کچھ تصاویر دکھاؤں گا، ان سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سطح سے جسم انسانی کے اندرونی اعضاء یا ظاہری آنکھ سے نظر آنے والے اعضاء کا تعین کرنا یہ سرفیس اناٹومی کہلاتی ہے یا سطحی تشریح الابدان کہلاتی ہے۔ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ جسم آپ کو نظر آ رہا ہوگا
جس میں بیرونی جلد یعنی ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی اعضاء بھی دکھائے گئے ہیں، جیسے یہ چھاتی کا مقام ہے، سامنے ظاہری آنکھ سے تو اسے ہم چھاتی کا مقام کہیں گے، لیکن اس میں ہمیں کچھ اندرونی اعضاء بھی دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ یہ پسلیاں دکھائی دے رہی ہیں، اس کے علاوہ دل دکھائی دے رہا ہے، کچھ رگیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ جگر ہمیں نظر آ رہا ہے، لبلبا، چھوٹی آنت، بڑی آنت اور مثانہ۔ سرفیس اناٹمی کی وہ شاخ ہے یا وہ برانچ ہے جس میں ظاہری آنکھ سے نظر آنے والے اعضاء اور ان ظاہری آنکھ سے نظر آنے والے اعضاء کے اندر جو اعضاء پائے جاتے ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کی سائڈ سے یعنی فرنٹ سائڈ سے اور پچھلی جانب سے یعنی بیک سائڈ سے جسم کے اندرونی اعضاء کو ڈرائنگ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس جگہ پہ دل ہے، یہاں پہ پسلیاں ہیں، یہ سامنے کی ہڈیاں ہیں، اور اسی طرح سے یہ پچھلی جانب موروں کی نشاندہی کی گئی ہے اور پسلیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اسی طرح سے یہ پھیپھڑوں کے مقام کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ یعنی سرفیس اناٹمی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم ظاہری آنکھ سے نظر آنے والے اعضاء اور اس سطح سے نیچے اندرونی اعضاء کا تعین کرتے ہیں کہ کون سا عضو کس مقام پر ہے۔ اناٹمی کی اگلی جس برانچ کا یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں یا جنینی تشریح الابدان بھی کہتے ہیں۔ ایمبریالوجی یا جنینی تشریح الابدان میں ہم کس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اس برانچ میں ہم نطفہ بننے سے لے کر پیدائش تک کے تمام ارتقائی مراحل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو کچھ تصاویر سے دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے یہ سامنے آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، سپرم اور اوویوم یعنی کرم منی اور بیضہ، یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک بنیادی خلیہ زائگوٹ بنتا ہے۔ اسے بنیادی خلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، زائگوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اوویوم اور سپرم میں آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو ایک سنگل کروموسوم کے دائرے دکھائے گئے ہیں، لیکن جب یہ آپس میں مل کر بنیادی زائگوٹ بنتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو دائرے نظر آ رہے ہوں گے، یعنی جس میں میل کی جانب سے اور فیمیل کی جانب سے ملنے والے کروموسوم یہاں پہ اکٹھے ہو کر ایک بنیادی خلیہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے اس میں یہاں پہ آپ کو میں اس تصویر سے کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سپرم اور اوویوم جب مل کر بنیادی خلیہ بناتے ہیں جسے فیکنڈیشن کا پروسیس بولتے ہیں، تو اس کے بعد اس بنیادی خلیے یعنی زائگوٹ کی تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی 1 سے 2 خلیے بنتے ہیں، پھر 4 خلیے بنتے ہیں، پھر 8 خلیے بنتے ہیں، پھر وہ دگنا ہوتے جاتے ہیں یعنی 16 خلیے بن جاتے ہیں، پھر یہی خلیے دگنا اور اس کے بعد مزید دگنا ہوتے چلے جاتے ہیں، تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے چلے جاتے ہیں اور ابتدائی خلیوں کا ایک بال بنا دیتے ہیں جس کو مرولہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کو گیسٹرولیشن بولتے ہیں، یعنی مختلف خلیات کا اپنی ٹیشوز کی تہیں بننے کا عمل۔ یعنی اگلی سٹیج میں انسانی جسم میں جو مختلف قسم کے خلیات پائے جاتے ہیں وہ خلیات اکٹھے ہو کر اپنے اپنے ٹیشوز کی تہیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے اس مرحلے میں جسے نیورولیشن کا پروسیس بولتے ہیں، اس عمل میں اس مرحلے میں اعصابی ٹیوب بن کر دماغ اور حرام مغز بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے ہفتے کے بعد ایک آپ یہاں پہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ایک اخروٹ کی جیسی جسامت ہے، اور اس کے بعد یہ دن بدن انسانی شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور 9 ماہ کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد یہ مکمل انسان بن جاتا ہے، یعنی نیو بارن بیبی اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی عمل ہے یہ سپرم اور اوویوم کے ملنے سے شروع ہو کر اس بچے کی پیدائش تک کا جتنا بھی عمل ہے اس کو اناٹمی کی ایمبریالوجی کی برانچ میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پھر جس برانچ کا ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسے سرجیکل اناٹمی کہتے ہیں یا جراحی تشریح الابدان کہتے ہیں۔ سرجیکل اناٹمی یا جراحی تشریح الابدان کون سی برانچ ہے؟ یہ اناٹمی کی وہ برانچ ہے جس میں جسم کے تمام ٹیشوز یعنی تمام نسیجوں اور اعضاء کی ساخت اور بناوٹ کا تفصیل سے مطالعہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس برانچ کا تعلق جو ہے وہ جراحی یا سرجری سے ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ تصاویر رکھ رہا ہوں، ان تصاویر سے آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے سرجری کے علم کو سیکھنے کے لیے جسم کے تمام اندرونی اور بیرونی اعضاء کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس تصویر میں آپ کو معدہ دکھایا گیا ہے، اس کی کچھ لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ اندرونی لیئر،
درمیانی لیئر، بیرونی لیئر اور پھر اس کی باہر کی تہ۔ تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سرجن کو یا ایک جراحی کے ماہر معالج کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس عضو کی جسم کے اندر کون سا مقام ہے، اس کی ساخت کس طرح کی ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس عضو کی کتنی تہیں ہیں، کیونکہ جب اس نے کوئی عضو جسم سے نکالنا ہوتا ہے تو اسے اس چیز کا صحیح طرح سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جس عضو کو میں سرجری کے ذریعے جسم سے نکال رہا ہوں یا اس کی سرجری کر رہا ہوں یا اس کے نقص کو دور کر رہا ہوں، تو جہاں سے میں نے جسم کو کاٹنا ہے یا اس عضو کو کاٹنا ہے وہاں پر کوئی ایسی شریان یا کوئی ایسی ورید تو نہیں ہے جس کے کٹ جانے سے ضرورت سے زیادہ خون بہہ جائے اور موت واقع ہو جائے۔ اسی طرح سے کوئی ایسے اعصاب تو یہاں سے نہیں گزر رہے ہیں جن سے اس سے آگے کے اعضاء مفلوج ہو جائیں۔ تو یہ انتہائی عام اور نازک اس کا مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے ایک سرجری کے ماہر معالج کو یا ایک سرجن کو جس میں انسانی کے تمام ٹیشوز کا بڑی گہرائی سے علم ہونا چاہیے۔ ان تصاویر سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوران سرجری کی کچھ تصاویر یہاں پہ آپ کو دکھائی گئی ہیں کہ جلد کو آپ نے کیسے کاٹنا ہے، کس مقام سے کاٹنا ہے، آپ نے عضلات کو کس طرح سے بچانا ہے، رگوں کو، شریانوں اور وریدوں کو کس طرح سے بچانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کون سی برانچ میں سکھائی جاتی ہیں؟ یہ اناٹومی کی، سرجیکل اناٹومی کی برانچ میں سکھائی جاتی ہیں۔ اگلی سائڈ پہ ہم ریجنل اناٹومی یا مقامی تشریح الابدان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ریجنل اناٹومی یا مقامی یا علاقائی تشریح الابدان کیا ہوتا ہے؟ اپنے نام سے ہی یہ پوری اپنی تاریخ بیان کرتا ہے، یعنی تشریح الابدان کی اس شاخ میں جسم کے مختلف خاص حصوں میں واقع اعضاء کی حالت، بناوٹ اور آپس کے تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ سامنے آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی، ایک انسانی ڈھانچہ آپ کو دکھایا گیا ہے جس کے مختلف پارٹس ہیں، مختلف ریجنز ہیں، مختلف علاقوں میں تقسیم کر کے دکھایا گیا ہے۔ جیسے سب سے اوپر آپ کو سر یا ہیڈ کا ریجن بتایا گیا ہے، سر یا ہیڈ کا مقام بتایا گیا ہے۔ اس کو ایک سر کا جب ہم ریجنل اناٹومی میں ذکر کریں گے تو یہ ایک مکمل حصہ ہوگا جس کے اندر آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہیں، کان ہیں، جبڑے ہیں، دانت ہیں، زبان ہے اور دماغ ہے۔ جب ہم سر کی بات کریں گے تو ان تمام اعضاء کا ذکر آئے گا اور ان تمام اعضاء کا باہمی تعلق کا ذکر آئے گا۔ اس طرح سے گردن کو ایک الگ ریجن کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی گردن میں سے خوراک کی نالی گزرتی ہے، سانس کی نالی گزرتی ہے، سر کو جانے والے اور واپس خون لانے والی رگیں گزرتی ہیں، اس کے علاوہ حرام مغز گزر رہا ہے۔ تو یہ تمام، جب ہم ان تمام اعضاء کے باہمی تعلق کا ذکر کریں گے تو یہ گردن کے مقام میں واقع ہیں اور ان کے باہمی تعلق کا ذکر اس ریجن کے حساب سے کیا جائے گا۔ پھر یہاں پہ آپ کو یہ براؤن کلر میں چھاتی کا مقام، یہ الگ ایک ریجن دکھایا گیا ہے، اسے تھورکس کہتے ہیں۔ اس ریجن کے اندرونی تمام اعضاء کو چھاتی کے مقام کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی ریجنل اناٹومی میں، اور ان کے باہمی تعلق کو اس ریجن کے ساتھ مطالعہ کیا جائے گا۔ پھر جو پیٹ کا ریجن ہے اس کو ایبڈامن بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی اعضاء پائے جاتے ہیں، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، معدہ ہے، جگر ہے، لبلبہ ہے، تلی ہے، تو جب ہم ان تمام اعضاء کے باہمی تعلق، ان تمام اعضاء کی ساخت کا مطالعہ اس ریجن کے حساب سے کریں گے تو اس مکمل ریجن کو کیا کہیں گے؟ ایبڈامن یا پیٹ۔ اس کے بعد یہ نیچے پیٹو کا مقام جسے پیلوک ریجن بھی کہتے ہیں، یہاں پر جس میں انسانی کے اعضاء تناسل اور ایکسکریٹری اعضاء پائے جاتے ہیں، یعنی نظام اخراج اور نظام تولید کے اعضاء پائے جاتے ہیں، تو ان تمام اعضاء کا باہمی تعلق، ان کی ساخت کا مطالعہ اس ریجن کے حساب سے کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے اپر لمبس یعنی اوپری اعضاء جن میں بازو، کونی، کلائی، انگلیاں، ہتھیلی وغیرہ آ جاتے ہیں، اور لوور لمبس یا نچلے اعضاء جس میں ٹانگیں، گھٹنے، ٹخنے، پاؤں اور پاؤں کی انگلیاں آ جاتی ہیں۔ تو اناٹومی کی اس برانچ میں جس میں انسانی کو مختلف ریجنز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس ریجن میں واقع تمام اعضاء کے باہمی تعلق کے حساب سے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائکروسکوپک اناٹومی یا خردبینی تشریح الابدان جو کہ اناٹومی کی ایک شاخ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ اپنے نام سے ہی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ مائکروسکوپک اناٹومی کون سی برانچ ہے یا خردبینی تشریح الابدان اناٹومی کی کون سی برانچ ہے۔ مائکروسکوپک اناٹومی یا خردبینی تشریح الابدان اناٹومی کی وہ شاخ ہے جس کے اندر انتہائی باریک اجسام یعنی خلیہ
ٹیشو، مالیکیول، ایٹم وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ سامنے آپ کو سکرین پہ خوردبین یا مائکروسکوپ نظر آ رہی ہوگی۔ اس مائکروسکوپ کے ذریعے جن چیزوں کا مطالعہ ہم جسم انسانی میں کرتے ہیں، ان چیزوں کے مطالعہ کا جو علم ہے وہ کون سی اناٹمی کی برانچ میں سیکھا جاتا ہے؟ مائکروسکوپک اناٹمی میں۔ یعنی جسم کے سب سے چھوٹے ذرے کا مطالعہ اس مائکروسکوپ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جسم کے تمام خلیات، یعنی اعصاب کے خلیات، مسلز کے خلیات، اسکیلیٹل ہڈی کے خلیات اور غدد کے خلیات کا مطالعہ مائکروسکوپ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے ٹیشو کے کون سے خلیے کی ساخت کس نوعیت کی ہے۔ پھر خلیے کے اندر کے جو اعضاء ہیں، جیسا کہ اس کا مرکزہ ہے، اس کا سائٹوپلازم ہے، اس میں مائٹوکانڈریا ہے، اس میں گالجی باڈیز ہیں، اس میں رائبوسومز ہیں، اس میں اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مطالعہ ہمیں کس سے ان کا علم حاصل ہوتا ہے؟ اناٹمی کی مائکروسکوپک برانچ میں۔ پھر ٹیشو کے چھوٹے ذرے کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ خون کے اندر پائے جانے والے جو ذرات ہیں، جیسے ریڈ بلڈ سیل ہے، وائٹ بلڈ سیل ہے، پلیٹلیٹس ہیں، تو ان سب کا مطالعہ مائکروسکوپک اناٹمی کی برانچ میں کیا جاتا ہے۔ اور خلیوں کے اندر پائے جانے والے تمام مالیکولز بھی ہم اسی برانچ میں سیکھتے ہیں۔ یہ تصاویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دل کے ایک چھوٹے سے مقام کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے، یعنی مائکروسکوپ کے ذریعے اس کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دل کے خلیے کس ساخت کے ہوتے ہیں، کس طرح سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ دل کے جو خلیے ہوتے ہیں کارڈک سیل بولتے ہیں، یعنی یہ کارڈک ٹیشو ہے، کارڈک ٹیشو ایک آپ کو دکھایا گیا ہے، اور یہ دل کے علاوہ جسم میں کسی اور جگہ پہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ کچھ آپ کو اور اسکیلیٹل مسل دکھائے گئے ہیں جو ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوئے مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں، اس کے یہاں پہ کچھ سموتھ مسل دکھائے گئے ہیں، اور پھر یہ کارڈک مسل آپ کو دوبارہ سے دکھائے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک تصویر میں خون کے مختلف جو خلیے ہیں ان کے بارے میں دکھایا گیا، ان کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ خون کے اندر ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں، اور پلیٹلیٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کس طرح سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ سب چیزیں مائکروسکوپ کے ذریعے پتہ چلتی ہیں، اور اناٹمی کی مائکروسکوپک اناٹمی کی برانچ میں ان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اناٹمی کی برانچ جس کا یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کمپیریٹیو اناٹمی یا تقابلی تشریح الابدان کہلاتی ہے۔ جب کمپیریزن یا تقابلہ کا ذکر ان دونوں کا نام، یہ دونوں نام ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ تصویر بنتی ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اناٹمی کی وہ شاخ ہے جس میں انسانی جسم کے اعضاء کا، ان کی ساخت اور بناوٹ کا دوسرے جانداروں کے جسم کے اعضاء کی ساخت اور بناوٹ کے ساتھ تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ مثلاً بندر ہے یا گھوڑے کا کوئی عضو لے کر اس کا موازنہ انسانی جسم کے اسی عضو سے کیا جاتا ہے۔ یہ نیچے تصویر میں آپ کچھ انسانی جسم کے ساتھ کچھ دیگر جانداروں کے اسی جسم کے عضو کا موازنہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ ہم آخری برانچ جس کا ہم نے پہلی لسٹ میں ذکر کیا تھا وہ جینیٹکس ہے یا جینیات ہے۔ یہ کون سی برانچ ہے اناٹمی کی؟ یہ اناٹمی کی وہ برانچ ہے جس میں جینز کی تبدیلیوں اور انسانی جسم پر وراثتی اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب جینز کیا ہوتے ہیں؟ خلیے کا آپ کو پتہ ہے، انسانی جسم کی بنیادی اکائی خلیہ ہے۔ خلیے کے اندر ایک مرکزہ ہوتا ہے، اس مرکزے میں یہ کروموسوم پائے جاتے ہیں اس شکل کے۔ یہ کروموسوم ڈی این اے کی چینز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے ری آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کہلاتا ہے، اور اس کے اوپر جینز پائے جاتے ہیں۔ یہ جینز اس نوع کی تمام معلومات رکھتے ہیں۔ یہ جینز تمام وراثتی اثرات اپنے والدین سے اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں۔ تو جب ہم جینیٹکس کا یا جینیاتی برانچ کا، اناٹمی کی اس برانچ کا ذکر کریں گے تو اس میں جینز کا ذکر آئے گا اور جینز کے مطالعہ کا ذکر آئے گا۔ اس میں کروموسوم کو مزید الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے گا، اور اس کے اندر ڈی این اے اور پھر جینز تک پہنچا جائے گا۔ تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ایک بار پھر آپ سامنے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے اگلے لیکچر کے جو ٹاپکس ہوں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ انسانی جسم کی ابتدائی ساخت اور ترکیب کیسی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں انسانی خلیہ اور اس کے مختلف حصوں کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی ہیومن سیل کیا چیز ہے اور اس کے پارٹس کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم انسانی خلیہ کی تقسیم کا جو عمل ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر کروموسومز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کروموسوم کیا چیز ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو
تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔